السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے دسترخوان قرآنی بچھا ہوا ہے۔ سورہ الحمد سے شروع کیا ہے، الحمدللہ سورہ نساء تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو ایسے ہی یہ سفر جاری رہے گا۔ ملاحظہ فرمائے آج سورہ نساء کی 53 نمبر آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ملک دنیا میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ لوگوں کو بھوسی برابر بھی دینا نہیں چاہتے؟ یہودیوں کی ہزاروں برائیوں میں سے دو یہ بھی ہیں کہ انہیں ملک مل جائے تو دوسرے بندگان خدا کو ذرہ برابر کچھ بھی نہ دیں گے، اور ساری چیزوں پر اپنا ہی قبضہ جما کر رکھیں گے، جس کا مشاہدہ فلسطین میں آج ہو رہا ہے، اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے اور ہمیشہ حسد کرتے رہیں گے۔ امت اسلامیہ کو ان دونوں کرداروں سے محفوظ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حشر، امت اسلامیہ کا حشر بھی یہودیوں کے ساتھ ہو جائے۔ نقیرہ، جو اس میں نقیر کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، جو کھجور کے اندر بیج ہوتی ہے، خرما کھجور کے اندر جو بیج ہوتی ہے، اس کے اندر بیج میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لکیر ہوتی ہے، نقیر اس لکیر کو یا تو کہا جاتا ہے، یا نقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو پرندے اپنے چونچ میں دانہ دبا کے اڑتے ہیں، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ناچیز ذرہ برابر، یعنی جس کی کوئی ارزش نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس چیز کو نقیر کہا جاتا ہے کہ ذرہ برابر بالکل۔ نصیب من الملک، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد امامت اور خلافت ہے، اور الناس سے مراد ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو اگر قدرت اور حکومت مل جائے، یعنی اگر وہ حکومت اور قدرت پا جاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے بیچ کے لکیر کے برابر بھی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں دیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں آیا ہے کہ یہودی اتنے تنگ نظر ہیں، اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ اگر انہیں حکومت مل جائے تو وہ دوسروں کو نہیں دیں گے، یعنی یہودیوں کی فطرت اور طبیعت، ان کا نیچر ایسا ہے، ان کی نیچر سے یہی سازگاری رکھتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں عطا کریں گے، بخیل اور تنگ نظر ہیں، کسی کو کچھ نہ دیں گے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ دوسروں کے بیجا فیصلوں اور پروپیگنڈوں سے اپنے دین کے بارے میں انسان کو متفکر نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے جو بھی تنگ نظری میں کہیں، لیکن اپنے دین کے بارے میں انسان کو مطمئن رہنا چاہیے۔ ام لہم نصیب، دوسرا پیغام، لامحدود حکومت تو صرف اللہ کی ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو نہ معین کیا جا سکتا ہے، نہ جس کو اول کہا جا سکتا ہے، نہ جس کو آخر کہا جا سکتا ہے۔ لامحدود حکومت صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر بندوں کو کچھ حکومت اور کچھ ملک ملتا بھی ہے تو یہ اس کی لامحدود حکومت کا ایک گوشہ ہے، ایک چمک ہے، ذرہ برابر ہے۔ کچھ دنوں کے لیے جو حکومت اور اقتدار مل جاتا ہے تو یہ ایک گوشہ ہے بس، ورنہ حقیقی ملک کا مالک پروردگار عالم ہے۔ نصیب من الملک، یہ تو بس ایک نصیب ہے، ایک گوشہ ہے۔ تیسرا پیغام،
اپنے دشمنوں کو پہچانیے، کیونکہ جب وہ حکومت پا جاتے ہیں، انہیں اقتدار اور حکومت مل جاتا ہے، تو وہ ان کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں پھر وہ وَلَا يُؤْتُونَ النَّاسِ وہ کچھ بھی لوگوں کو عطا نہیں کرتے، نہیں دیتے ہیں۔ چوتھا پیغام، جو بھی ایک حکومت اور اقتدار کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، اسے عوام کی فکر ہونی چاہیے، عوام کی رفاہ کے لیے، عوام کے لیے کام کرنے کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کے لیے تمام سہولتوں کو فراہم کرنے کی فکر ہونا چاہیے، عوام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لہم نصیب من الملک، اور پھر کیا کہا؟ لا یؤتون، یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دینا چاہتے اور کچھ بھی عطا نہیں کرنا چاہتے۔ عملی زندگی کے لیے بہترین پیغام یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں سخاوت مندی، سخی ہونا چاہیے، سخاوت مند ہونا چاہیے۔ زندگی کے کامیابی سخی ہونے میں ہے، ناکامی بخیلی اور کنجوسی میں ہے۔ ہمیشہ کنجوس اور بخیل اور تنگ نظر انسان ناکام رہتا ہے۔ خدایا ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔